الحمدللہ تعالی آج سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو، یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی 114 سورتوں میں جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات کے بغیر شروع کیا۔ اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں اتاری گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے کفار اور مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو منسوخ کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو کفار اور مشرکین کی طرف سے امن کے معاہدے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے، ان معاہدوں کو توڑ دینے کے بعد اسلام پر اور اہل اسلام پر اب کوئی پابندی انہیں امان دینے کی اور ان پر حملہ نہ کرنے کی نہ رہی، چونکہ معاہدہ کفار اور مشرکین نے توڑا تھا، مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا۔ مسلمان معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، تو ان کے معاہدے کو توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے یہ احکام نازل کیے کہ چونکہ انہوں نے اپنا کیا ہوا عہد خود توڑ دیا ہے، لہذا آج سے ان کے امان ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ لہذا وہ امان کے مستحق، امن اور امان کے مستحق نہیں رہے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ کے ذریعے امن اور امان کو ختم کرنے اور واپس لینے کا اعلان ہوا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان دینے کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اور امان عطا کرنے کا نام ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سراسر رحمت کا بیان ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راز ہے امن اور امان کا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اعلان ہوا کہ امن اور امان ان کی ختم کی جا رہی ہے۔ لہذا اس موقع پر ان دو آیتوں کو اکٹھا جوڑ کر بیان کرنے کا موقع نہ تھا، مناسبت نہ تھی۔ لہذا اللہ اپنے اس لیے بسم اللہ یہاں نہیں لگائی اور فرمایا براءتم من اللہ ورسولہ، کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول اپنی طرف سے ان کے عہد توڑ دینے کے بعد یہ بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بھی کفار اور مشرکین کی طرف سے عہد توڑے جانے کے بعد اللہ اور اللہ کا رسول بھی اپنے عہد سے بری ذمہ ہو گئے ہیں، اور جو امان ان کو دی گئی تھی اس امان سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ اشارہ ہے بہت بڑے معاہدے کی طرف جسے معاہدہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ کے میدان میں بڑی معروف صلح ہوئی تھی، اور صلح نامہ لکھا گیا تھا، اور 10 سال کے لیے اہل اسلام، جس کو ہم دور جدید کی اصطلاح میں کہیں گے مدینہ، آج کل ملک کا ذکر کر دیتے ہیں، اسٹیٹ کا ذکر کر دیتے ہیں، تو اس سے مراد اس اسٹیٹ کی پھر ساری طاقتیں، قوتیں آ جاتی ہیں۔ تو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ اور مکہ، اس وقت جب مکہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد کفار و مشرکین مکہ تھے۔ تو دور جدید کی اصطلاح میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور 10 سال تک یہ ایک دوسرے کے خلاف کسی دوسری فوج، لشکر یا طاقت کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور علاوہ اس کے پھر باقی شرائط تھیں اس معاہدے کی۔ ایک پورا ٹریٹی آف پیس تھا، معاہدہ امن تھا، نو وار پیکٹ تھا، جنگ نہ کرنے کا 10 سالہ معاہدہ تھا،
اور اس کے اندر دیگر شرائط بھی تھی، اور ظاہراً یہ شرائط ظاہراً اسلام کے خلاف دکھائی دیتی تھی اور کفار مکہ کے حق میں دکھائی دیتی تھی، مگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امن کی خاطر اور بعض عظیم حکمتوں کی خاطر اور اعلیٰ مصلحتوں کی خاطر ظاہراً کمزور شرائط پر بھی جو دکھائی دینے میں کمزور تھی پر ہونے والے معاہدے کو بھی قبول فرما لیا۔ مگر کفار اور مشرکین مکہ نے مشکل سے 1 سال گزارا، اور وہ بھی ختم ہوتے یا ہونے سے قبل اپنے کیے ہوئے معاہدے کو جو ظاہراً انہی کے حق میں تھا خود توڑ دیا۔ جب انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو اس کے معاہدے توڑنے کے جواب میں اللہ پاک نے اپنے اور اپنے رسول کی طرف سے ان کو دی گئی امان اٹھا لی، ختم کر دی۔ تو یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے اور مبنی بر عدل ہے، جسٹس پر مبنی ہے، اور پوری دنیا کے جو جدید ضابطے اور قوانین ہیں بین الاقوامی ان کے عین مطابق ہے۔ اب اتنی بات آپ ذہن نشین کر لیں جو میں نے اب تک کہی، چونکہ تھوڑا سا آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا، اس بات کی اہمیت آپ کو سمجھاؤں۔ اس معاہدہ ٹوٹنے پر جو امان اٹھائی گئی، اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ پابندی اور بین نہ رہا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں، مگر اس کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات کی عظمت دیکھیں کہ 4 مہینے کی مہلت پھر کفار و مشرکین مکہ کو دی گئی۔ 4 مہینے تک پھر گھوم پھر لو، اس کے بعد چونکہ تم نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود ختم کر دیا ہے، سو اس کے بعد جنگ کا سامنا ہوگا۔ تو 4 مہینے کی مہلت اس لیے دی گئی، آگے قرآن مجید میں اگلی آیت میں آ رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب مشرکوں سے جنہوں نے روگردانی کی ہے ان سے الگ ہو گئے، بری ہو گئے، اور پھر مہلت اس لیے دی، فرمایا اگر تم توبہ کر لو تو پھر بھی یہ موقع توبہ کا ہے، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ گویا امان کے پلٹ آنے کا پھر امکان ہے کہ ہم پھر امان دے دیں تم کو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام اور آپ مسلمان ہیں، ان کے کردار کا بنیادی حصہ ہے کہ جو معاہدہ کریں اس کو پورا کریں۔ اب آپ کی عملی زندگی کے لیے تربیت کی بات سمجھا رہا ہوں، جو عہد کریں اسے پورا کریں، اور عہد مسلمان کی طرف سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کوئی وعدہ کریں تو پورا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو وعدہ کرو ایمان والو اس کو پورا کیا کرو۔ یہی انفرادی کردار ہے زندگی میں ایمان کا، اور یہی قومی سطح پر اجتماعی کردار ہے مسلمان کا۔ حتیٰ کہ معاہدہ اگر کافر سے بھی ہو جائے اور کسی کافر قوم سے بھی ہو جائے تو وہ معاہدہ بھی اسلام کی طرف سے نہیں ٹوٹتا، ہاں کفر کی طرف سے ٹوٹ جائے تو پھر امان ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں آگے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اور پھر ان کے معاہدے کو توڑ دینے کے بعد بھی ایک اور ایکسیپشن کا آرٹیکل دیا ہے
आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन एक आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन दिया है कि 4 महीने की मुद्दत है, तौबा कर लो, तो उठाई हुई अमान तुम्हें वापस दे दी जाएगी। आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन है। एक और आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन दिया इस्तिस्ना का कि हालांकि कौमी सतह पर वो मुआहदा तोड़ चुके हैं, और फरमाया कि उनमें से अगर फिर भी कोई उस मुआहदे को पूरा करना चाहे अपनी अपनी हैसियत में, ये उस वक्त की बात है। आज चूंकि स्टेट्स एस्टेब्लिश हो गई हैं तो वो सूरत नहीं रही। तो फरमाया तो किसी ने अगर तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया है और उसमें पूरा करने में कोताही न करे और तुम्हारे मुकाबले में किसी की मदद भी न करे, यानी अपनी तयशुदा शराइत पर अमलन कायम रहे, तो फरमाया फिर तुम उनके साथ मुअय्यना मुद्दत तक उनके मुआहदे को तुम भी पूरा करो। तो यानी अगर उनमें कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उनसे तुम भी एक्सेप्शनल बर्ताव करो। तो कुरान मजीद के इन अहकाम से अमान उठाने के अहकाम हैं, मगर उसमें भी वाज़ेह हो रहा है कि इस्लाम अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेट करता है, हर मुमकिन हद तक दुश्मन को भी अकोमोडेट करता है। और फिर इसमें इरशाद फरमाया और एक और आर्टिकल ऑफ एग्जेम्पशन दिया, तीसरा, आयत नंबर 6 में फरमाया व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मअमनहु। और फरमाया कि हालांकि कौमी सतह पे वो अपना मुआहदा तोड़ चुके, और मुआहदा तोड़ने का मतलब यह है कि वो दोबारा हालत जंग में आ गए। ये बात ज़हन में रख लें कि मक्का और मदीना के दरमियान स्टेट ऑफ वार थी। इन दोनों रियासतों के दरमियान हालत जंग थी, कायम हालत जंग थी। ये स्टेट ऑफ वार थी, और जब जंग नहीं होती थी तब भी स्टेट ऑफ होस्टिलिटी, अदावत की कैफियत रहती थी। जंग और अदावत की कैफियत थी मुस्तकिल। जब मुआहदा अमन हो गया सुलहनामा हुदैबिया के जरिए, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के जरिए, तो स्टेट ऑफ वार खत्म हो गई और स्टेट ऑफ पीस आ गई, अमन की हालत आ गई। उन्होंने जब ये मुआहदा खत्म कर दिया तो हालत अमन खत्म हो गई और फिर वापस हालत जंग पलट आई। मैं बैन अल-अक़वामी कानून की जुबान में अब थोड़ी बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ वार एंड लॉ ऑफ पीस के हवाले से दोबारा हालत जंग आ गई। अब उस हालत जंग में एक और एक्सेप्शन, एक इस्तिस्ना, इस्लाम की तालीमात की अजमत का नमूना दिया जा रहा है। वो ये कि इस कैफियत में भी अगर उन काफिरों मुशरिकों में से कोई आपके पास आ जाए और पनाह का सवाली बन जाए, पनाह मांग ले, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसको भी पनाह दे दो, उसको अमन की जगह दे दो, पनाह दे दो। और चूंकि आपकी पनाह में आ गया है तो उसे अब अल्लाह का कलाम सुनाओ, अल्लाह का कलाम सुनाओ और उसे अमन की जगह पर उसके घर भेज दो, उसे अमन मुहैया कर दो। तो गोया काफिर कौम जो है, जो हालत जंग में है, जो कौम एट स्टेट ऑफ वार है, उसका भी कोई फर्द आकर अगर पनाह मांग ले तो पनाह मांगने वालों को पनाह रिफ्यूज न की जाए, पनाह दी जाए। आपने देखा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा और सीरत मुबारका में इसके नमूने मौजूद हैं। वो कुफार मक्का के, मुशरिकीन मक्का के जो हालत जंग में थे मदीना के साथ और अहले मदीना के साथ और अहले इस्लाम के साथ, उनका कोई शख्स अगर किसी अपने काम मदीना आ जाता और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर पनाह तलब करता, तो आका उन काफिरों, मुशरिकों और दुश्मनों की कौम से आए हुए शख्स को भी अपने घर में पनाह दे देते। इतना करम फरमाते।
تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص آیا، اس کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے کام کاج آیا تھا، رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ بھی دے دی، اس کو رات کا کھانا بھی دیا۔ ایک حدیث میں ہے اس رات بکریاں تھیں، اپنے ہاتھوں سے دودھ دو دو کر 6 بکریاں تھیں، ساری بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیا، اور خود اور اہل بیت محمد اس رات بھوکے سو گئے۔ کافر دشمن ہے، مگر چونکہ پناہ طلب کر لی ہے در رسول پر، تو اس کو پناہ ہی نہیں دی بلکہ جو کچھ تھا وہ کھلا دیا، اور خود بھوکے سو گئے۔ تو اسلام کا عمل اتنا عظیم ہے۔ آپ اعتکاف میں ہیں اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان ہیں، وابستگان ہیں، مصطفی انقلاب کے سپاہی ہیں، اور راہ حق کے مسافر ہیں، اور سالک الی اللہ ہیں، اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ تصوف اور سلوک کے ذریعے روحانیت کا سبق لینے آئے، سلوک لینے آئے، روحانی اور اخلاقی تربیت لینے آئے ہیں۔ اس کا پہلا سبق یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو کہ دشمن بھی پناہ مانگے تو پناہ دینے میں دل میں تکدر نہ ہو۔ روحانیت جن بنیادی خصلتوں سے شروع ہوتی ہے، یا یوں کر لیں کہ جو بنیادی خصلتیں تصوف اور سلوک پیدا کرنا چاہتا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ ظرف اتنا وسیع ہو جائے کہ اس کی اندر سے تنگی ختم ہو جائے، ظرف کی تنگی ختم ہو جائے۔ دشمن بھی پناہ مانگے تو ماتھے پر شکن لائے بغیر اور دل پر ملال لائے بغیر اس کو خوش طبعی اور خوش دلی سے پناہ دے دی جائے۔ تو اللہ کی راہ کا مسافر دل کا سخی ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں آپ نے اس خصوصیت کو اپنانا ہے، دل کا سخی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ کا مسافر، مصطفی انقلاب کا سپاہی اور روحانیت کا طالب، اللہ کا طالب، دل کا سخی کریم النفس ہوتا ہے، وسیع الظرف ہوتا ہے۔ اور اگر دل میں تنگی ہو، اکاموڈیٹنگ نہ ہو، ہم تو اپنے بھائیوں اور دوستوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، قرآن اور سنت مصطفیٰ دشمنوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی سبق سکھا رہی ہے۔ ہم لوگ تو، آپ لوگ تو اب تنظیم کے اندر اپنے بھائیوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے، اور اسی کے اوپر ہمارا جھگڑا رہتا ہے، تنظیموں میں رہتا ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے تو دشمن کوئی پناہ مانگے تو اسے اکاموڈیٹ کرنے کی بات کی ہے، اور اسے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو مسلمان کے لیے صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، وسعت قلبی ہے، معاہدے کی پابندی ہے۔ اور اگر پناہ لینے آیا تو فرمایا کہ اس کو پھر پناہ دے دیں اور پھر اللہ کا کلام سنائیں اور جائے امر پر پہنچا دیں، یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا ہے۔ یعنی دشمن آیا ہے، کافر آیا ہے تو کھڑے کھڑے نہیں تبلیغ مار دی، اس کو پناہ دی ہے، پہلے اس کو پناہ دے دیں تاکہ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے اور اس کے دل میں آپ کی بات سننے کی قبولیت پیدا ہو جائے، اور پھر اسے پیغام اللہ کا پہنچائیں اور وہ سن لے تو جائے امن پہ پہنچا دیں۔ ایک حکمت بتائیے۔ اب ایفائے عہد کے بارے میں تلقین اور نصیحت کرنے کے بعد اب میں نے جو شروع میں آپ کو باتیں کی کہ یہ جو امان اٹھا لی گئی اس کا پس منظر کیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے اس کا ریلیونس آئے گا۔ وہ ریلیونس یہ ہے کہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں، مغربی دنیا کے معترضین، مخالفین اسلام، اور جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، سو وہ جانتے نہیں اسلام کی اعلیٰ امن، آشتی، محبت
اور وسعت اور برداشت پر مبنی تعلیمات کو نہیں جانتے، اور دشمنان اسلام اسلام کو اور عالم اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، چھاپتے رہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس امر کی جھوٹی تشہیر کرتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ آگے آیتیں آ رہی ہیں نا، اس مقام پر آگے وہ آیتیں آئی ہیں جہاں ذکر ہے قتال کا، جنگ کا، جنگ اور قتال کا آگے ذکر آ رہا ہے آیتوں میں، آیت نمبر 12 میں ہے، آیت نمبر 13 میں ہے، آیت نمبر 14 میں ہے، تو آگے پھر قتال اور جنگ کا ذکر ہے کہ جو ائمۃ الکفر ہیں، جو سرغنے ہیں کفر کے اور ان کے سردار ہیں، ان کو لڑو مارو، اس طرح آگے پھر احکام آئے ہیں۔ مخالفین اسلام کیا کرتے ہیں؟ نوجوان خاص طور پہ سمجھیں، طلبہ، بچے، بچیاں، بیٹیاں باہر سے جو آئے ہیں، فورنرز بھی اور مقامی خاص طور پہ سمجھیں، مبلغین سمجھیں، داعی تحریک کے مشن کی دعوت پھیلانے والے، اسلام کو کی تعلیمات عام کرنے والے سمجھیں۔ مخالفین ان آیتوں کا، اور اس طرح اور صورتوں میں بھی ایسی آیتیں آئیں، حوالہ دے کر تانا یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کے اندر تو معاذ اللہ یہ ہے کہ کافروں کو مار دو، قتل کر دو، اسلام تو کافر قوم کو برداشت نہیں کرتا۔ ان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کے سرغنوں کو مارو، جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان کو عذاب دو، سخت سزا دو۔ ان آیتوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے پڑھ کر اسلام کے اوپر تانا دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو معاذ اللہ اسلام تو یہ ہے، بربریت ہے، دہشت پھیلا رہا ہے، بربریت پھیلا رہا ہے، قتل و غارت گری پھیلا رہا ہے، دشمن کو، مخالف کو، کافر کو مار رہا ہے مسلسل، ٹالرنس نہیں ہے، اس طرح کا ایک ہوا کریٹ کر دیتے۔ اب یہ جو میں نے پس منظر سمجھایا وہ پوری بات سمجھنے اور جواب پانے کا آپ کو موقع مل گیا کہ ایسی جہاں بھی آیتیں آئیں گی آپ قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کو پڑھیں، اس کے کنٹیکسٹ کو پڑھیں، اس کے اول اور آخر کو پڑھیں تو پوری حقیقت کھل جائے گی کہ دشمن کا اعتراض محض جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یا جہالت ہے یا عداوت ہے۔ مخالفین اسلام کا اعتراض یا جہالت ہے یا عداوت ہے، یا اگنورنس ہے اور یہ اینیمیٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چونکہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ ظالم لوگ یہ وہ بدنام اسلام کو کرتے ہیں، ادھر توجہ نہیں کرتے کہ اسلام نے تو معاہدہ نہیں توڑا، اسلام نے تو معاہدے کی پاسداری کی، معاہدے کی بنا پہ ان کو امن دیا، امان دی، 10 سال جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر پابند ہوا۔ اب معاہدہ امن توڑا ہے کفار اور مشرکین نے، اسلام نے تو نہیں توڑا۔ تو جب انہوں نے معاہدہ امن توڑ دیا تو وہ کسی بھی وقت اسلام پر حملہ کر سکتے ہیں۔ معاہدہ امن توڑنے کا اعلان کرنا در حقیقت اعلان ہے کہ دوبارہ حالت جنگ شروع کر دی ہے ہم نے۔ معاہدہ امن توڑ دینے کا اعلان، اس کا معنی یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم نے پھر حالت جنگ شروع کر دی ہے۔ اٹ از اگین اسٹیٹ آف وار، اور اسٹیٹ آف پیس باقی نہیں رہی، اب پھر حالت جنگ ہو گئی ہے۔ تو جب دو قوموں میں حالت جنگ کا اعلان ہو جائے ایک طرف سے تو دوسری قوم جنگ کے احکام اس پر نازل نہیں ہوں گے، تو دوستی کے احکام تو اس وقت نہیں نازل ہو سکتے۔ تو یہ دشمنوں اور اسلام کے مخالفوں اور کافروں کی طرف سے حالت جنگ کا اعلان کر دینے کے بعد نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ سو اسلام پر ایسی کوئی تہمت نہیں آ سکتی کہ جب انہوں نے حالت جنگ کا اعلان کر دیا ہے تو اسلام اس وقت تو اب نہیں کہہ سکتا مسلمانوں کو کہ تم اسی طرح امن کے پابند رہ کر چپ کر کے بیٹھے رہنا، بے شک تمہاری گردنیں کاٹ کے لے جائیں، تمہارے گھر لوٹ کے لے جائیں، تمہارے ٹکڑے کر دیں، مار دیں۔ تو جب حالت جنگ کا اعلان دشمن کر دے تو اس وقت اپنی قوم کو جنگ نہ کرنے کا حکم تو کوئی نہیں دیتا۔ اس وقت جو حکام آئیں گے وہ تو جنگ کرنے کے ہی حکام آئیں گے کہ کیسے کرنی ہے۔ بس یہ سادہ سی بات ہے۔
اب آپ نے دیکھا کتنا بڑا ایک اعتراض دشمن نے ہوا کھڑا کیا تھا، اور 1 منٹ میں آسانی کے ساتھ ہوا منصورہ ایسے خاک کے ذروں کی طرح اڑ گیا۔ اسلام پر جو اعتراض ہوگا اس طرح ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائے گا، چونکہ اسلام بڑا عظیم دین ہے۔ بشرطے کہ ہم سمجھیں۔ اور حالانکہ اس میں نے واضح بیان کر دیا کہ مخالف پورے پس منظر کو نظر انداز کر کے ان آیتوں کو، صرف متعلقہ آیتوں کو چن کر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھے کہ جب ٹریٹی آف پیس کے ذریعے، معاہدہ حدیبیہ کے ذریعے حالت جنگ ختم ہو گئی اور حالت امن شروع ہو گئی، تو پھر اس معاہدے کو بھی اسلام نے اس شکل میں قبول کیا کہ حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں ہوا۔ کب؟ اور جو 6 سال پچھلے گزرے تھے، اس بات کو بھی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تصور اور کلیئر ہو۔ 6 سالوں میں جتنی جنگیں ہوئی تھیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان، پورے 6 سالوں میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بھی مکہ کے بارڈر پہ نہیں ہوئی تھی، سب جنگیں مدینہ کے بارڈر پر ہوئی تھی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ 6 سالوں کی ساری جنگیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بارڈر آف مدینہ پہ ہوئی۔ یا غزوہ احزاب، خندق کھود کر مسلمان اپنے آپ کو حملے سے بچاتے تھے، اور وہ مدینے کی سرحدوں پر داخل ہو کر حملہ کر رہے تھے کفار مکہ۔ اور غزوہ خندق کس کو معلوم نہیں ہے؟ ٹرینچ جو خندق بنائی گئی تھی، کھودی گئی تھی مدینہ شہر کے اوپر، چاروں طرف فصیل والی جگہ پر، وہاں تک آ کر وہ حملہ کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ ڈیفینسو ہو کر اپنے شہر کو بچا رہے تھے۔ تو اسلام ڈیفینسو تھا۔ یا 2 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں کفار حملہ کر رہے تھے اور مسلمان اپنا ڈیفنس کر رہے تھے غزوہ احد میں۔ یا پہلی جنگ کفار مکہ، مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، خبر ملی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ شہر میں داخل ہو کر حملہ کریں، ہم ڈیفنس کریں، اور باہر نکل کے ان کو روک دیں۔ تو باہر نکلے اور باہر نکل کے کفار اور مشرکین مکہ کے حملے کو روکا، اور اس میدان میں جو بدر کہلاتا ہے، غزوہ بدر ہوا۔ وہ زیادہ سفر مکہ سے مدینہ کی طرف طے کر کے آ گئے تھے، تھوڑا سفر باقی رہ گیا تھا، تو وہ بھی مڈ آف دا وے نہیں تھا، مدینہ کے قریب تھا، مکہ سے دور تھا۔ الغرض جتنی جنگیں 6 سالوں میں ہوتی رہیں، ان میں اسلام ڈیفینسو رہا، اوفینسو نہیں ہوا، اگریسو نہیں تھا، اوفینسو نہیں تھا، اسلام ہمیشہ ڈیفینسو تھا۔ کافر اور مشرک اوفینسو تھے، تو باوجود مسلسل اوفینس کرنے کے پھر کیا ہوا؟ جب حدیبیہ کے میدان میں معاہدہ ہوا تو مسلمان جنگ کرنے نہیں گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، اسلحہ لے باندھ کر نہیں گئے تھے، احرام باندھ کر گئے تھے، قربانی کے جانور لے کر گئے تھے۔ یہ بند کر دیں، کیوں چلاتے ہیں آپ یہ موبائل؟ سارے بند رکھیں، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ احرام باندھ کر گئے تھے حج کے لیے، تو گویا حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمان اس وقت بھی علامت امن تھے۔ احرام علامت امن ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، احرام علامت امن ہوتا ہے۔ کیوں کہ حالت احرام میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے، بندوق نہیں چلا سکتے، حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، وہ چیزیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں وہ بھی منع ہو جاتی ہیں۔ امن اتنا طاری کر دیا جاتا ہے ایام حج میں، حالت امن میں، اور یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے، یہ کیفیت عمرے کی ہوتی ہے۔
تو اب وہ جب مسلمان ادھر آئے تھے تو حالت احرام میں آئے تھے، حالت احرام میں آئے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب وہ حدیبیہ میں پہنچے پہلی بار، حضور علیہ السلام مکہ سے گئے، ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد 6 سال پورے ہونے کے بعد پہلی بار مکہ آئے ہیں. آفٹر 6 ایئرز، 6 سال بعد مکہ آئے ہیں، تو وہ بھی احرام باندھ کر آئے ہیں. اس سے بڑھ کر علامت امن اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ سراپا امن بن کر آئے ہیں حالت احرام میں، اور ان کو بھی پھر طواف نہیں کرنے دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، حج کے لیے نہیں آگے بڑھنے دیا گیا. حج کے لیے انہوں نے احرام وہیں کھول دیے آقا علیہ السلام کے حکم پر، اور قربانیوں کے جانور کو، قربانی کے جانوروں کو وہیں ذبح کر دیا صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حکم پر. اتنی پاسداری امن کی تھی، اور اس سچویشن میں معاہدہ امن ہوا. حالانکہ وہ ظاہراً موقع معاہدہ امن کا نہیں تھا، اس وقت بھی کفار امن کے خلاف اقدام کر رہے تھے. بھئی کعبے کی زیارت کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، ایران کی حالت میں اللہ کے گھر تک آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. مگر اس کے باوجود بھی جب امن کی بات چلی تو آقا علیہ السلام نے کمزور شرائط کو بھی ظاہراً قبول فرما کر معاہدہ امن کر لیا. اس سے بڑھ کر تاریخ انسانیت میں امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا، امن دوستی کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. ایسی حالت میں کیا گیا معاہدہ امن، اس کو بھی پھر انہی کافروں نے توڑ دیا. اور شرائط بھی اس قسم کی تھی کہ اگر کفار مکہ کا کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو مدینہ پابند ہوگا اسے واپس بھیجنے کا، روک نہیں سکتا. اور اگر اہل مدینہ کا کوئی آدمی مکہ آ جائے گا تو مکہ والے اسے روک لیں گے، واپس نہیں بھیجتے. سینہ زوری ہے، ہٹ دھرمی ہے، یک طرفہ شرط ہے. صحابہ کرام اس چیز کے اوپر جذباتی تھے، مگر آقا علیہ السلام نے امن اور مصلحت کی خاطر یہ شرطیں بھی قبول فرما لی. ایون دین ایسا کیا ہوا معاہدہ امن بھی توڑا تو کفار اور مشرکین نے توڑا، اسلام نے نہیں توڑا. اور اب ان کافروں کے سرغنوں کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے، پھر بھی تہمت جنگ اسلام پر ہے. وہ اسلام جو سراپا علامت امن ہے، سمبل آف پیس. یہ میں نے کہا کہ ایک فکری بات ہے، علمی آپ کو اور سمجھا دوں. پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے، پوری دنیا میں یہ بحث جاری ہے. تو اس تصور کو کر دیں. اس کے بہت سے اور بھی موضوعات ہوتے ہیں، جزئیات ہوتی ہیں. تو اب اگر 1000 یا 100 جزئیات ہوں تو ایک درس میں سارے نہیں کور کر سکتا. ایک ہی موضوع پہ چل پڑے تو درس تو رہ جائے گا نا پھر. تو میں نے ایک بیسک آئیڈیا آپ کو دے دیا. بقایا جتنے بھی اس کے ساتھ ملحقات ہوں گے، جزئیات ہوں گے، اس کو تاریخی تناظر میں، پس منظر میں دیکھیں گے تو جواب خود بخود ملتا چلا جائے گا. اور اسلام کی افواج جہاں بھی گئی ہیں وہ وہاں کی مظلوم رعایا کی کال پر گئی ہیں. بس یہ بات سمجھیں، ظلم مٹانے کے لیے گئی ہیں. مظلوم رعایا نے کال کی ہے تو مظلوم انسانیت کے لیے گئی ہیں. اور جب مظلوم رعایا کال کرتی ہے تو جو افواج پہنچتی ہیں اس کو کہتے ہیں حقوق انسانی کی بحالی کے لیے گئی ہیں. مسلمانوں کی فوجیں دنیا میں تاریخ میں جہاں گئی ہیں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے گئی ہیں. اسلام کی ساری جنگیں 1300 سال میں جہاں دوسری زمین پر جا کر ہوئی وہ انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہوئی. بس میرا ایک جملہ، اس میں آپ 1000 ایونٹس کو لے لیں، ہر چیز کی تفسیر ہو جائے گی. یا دفاع پر ہوئی ہیں، یا جنگیں اپنے دفاع پر ہوئی ہیں، یا مظلوموں کے دفاع پر ہوئی ہیں، یا اسلام نے اپنے دفاع کے لیے جنگ کی ہے، اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے، یا مظلوم انسانیت کے دفاع کے لیے، انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ کی ہے. اپنا دفاع کیا تو یہ بھی امن تھا،
مظلوم انسانوں کے حقوق کا دفاع کیا تو وہ بھی امن تھا. یہ اب اس میں کئی ہونے والے سوالات بقیہ جو رہ گئے وہ سارے آ گئے. بچے نے ایک جملہ بولا تھا، میں نے کہا اس کو کور کر دوں.